بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں۔ میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرے لگا رہا تھا۔ مسلمانوں کا خون اتنا اراضا نہیں، ہم اللہ رسول کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائے تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اگر عبداللہ بھی اللہ کی شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار زید بن حارثہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کماندار بھی نہیں تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1,00,000 تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل، گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانداروں کے خیموں میں تھیں۔ ہرقل کا خیمہ کناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی، تو وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بے حد حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرقل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 یا ہرقل کے پہلوؤں میں بیٹھی تھیں، اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرقل نے کہا، میں نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ خود غسان کے سردار ریالہ نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئے؟ ہرقل نے پوچھا۔ ان کی طاقت کم ہے اور جرأت زیادہ۔ سردار ریالہ نے کہا، ان لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ پہلے مجھے ان کے متعلق اطلاعیں ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی، اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرقل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے کہا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے، اور آپ کے لیے بھی، سردار ریالہ نے کہا۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے، میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں۔ اگر زیادہ ہنسے تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمینوں پر لڑوں گا، جہاں کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرقل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں، جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا، میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرقل نے کہا۔ ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔
موتا سے کچھ فاصلے پر معاون نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 4 مجاہدین کو قریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے تھے وہ اچھی نہیں تھی۔ وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا، مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا، روم کے بادشاہ ہرقل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا رہا ہے۔ تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دیں۔ پھر ہرقل کی فوج کشی کی باتیں ہونے لگیں۔ انہوں نے ہرقل کی فوج پر دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرقل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ انہیں غسان کی ایک بستی نظر آ گئی، وہ بستی میں چلے گئے۔ بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں مگر راستے میں راہزنوں نے انہیں لوٹ لیا ہے۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی۔ وہاں سے انہیں صحیح سلامت صورتحال یہ تھی کہ ہرقل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرقل کی فوج میں شامل کر لی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرقل کی فوج کی تعداد 1,00,000 اور 1,00,000 غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1,00,000 بتاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے 3,000 لکھی ہے۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرقل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے آؤ۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ہم دشمن کو یہیں پر روکیں گے، کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ زید بن حارثہ نے پوچھا، کون سے میدان میں؟ ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے۔ جعفر بن ابی طالب نے کہا، اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر پہنچ نہیں سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام لے آئے، ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا، خدا کی قسم میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں، اور میں مدینہ میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ زید نے کہا، جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3,000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارثہ نے آگے بڑھ کر کوچ کا حکم دے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرقل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو قتل ڈالنے کے لیے ہرقل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے آئے اور بلقا پہنچ گئے۔ انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے، جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید بن حارثہ نے مجاہدوں کو دور ہی سے روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارثہ مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید موتا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی
ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں ترتیب دیا، دایاں اور بایاں پہلو اور قلب۔ دائیں پہلو کی کمان قطبہ بن قتادہ کے پاس اور بائیں پہلو کی عبایہ بن مالک کے پاس تھی۔ زید خود قلب میں رہے۔ اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، زید بن حارثہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا، آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستان ہیں، اور آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو۔ اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرأت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید نے علم اٹھا لیا، دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور زید نے قلب کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار زید بن حارثہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور ہلے بول رہا تھا۔ زید کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچھیاں لگیں۔ آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بددل ہوئے، لیکن جعفر بن ابی طالب نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، جعفر نے علم اوپر کرتے ہوئے بڑی ہی اونچی آواز سے کہا، خدا کی قسم، اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے زید بن حارثہ شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا۔ علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا۔ یہ جعفر بن ابی طالب تھے۔ عبداللہ بن رواحہ ان کی طرف دوڑے۔ ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ جعفر تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا، جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچھی کا کوئی زخم نہ تھا۔ جعفر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ تفصیل سے سنیے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15,000 تک تھی۔ یہ تمام تر نفری کسانی عیسائیوں کی تھی جو اس معرکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3,000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانش مند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازو والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر معرکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں گئے نہیں، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4-4، 5-5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی افرا تفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بکھیر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو معرکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بد دلی نظر آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے۔ اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھا۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت کی نظر خالد بن ولید پر پڑی جو قریبی تھے، مگر خالد بن ولید کو مسلمان ہوئے بھی صرف 3 مہینے میں، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ ثابت بن ارقم خالد کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد کی طرف بڑھایا۔ بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد نے لبک کر علم ثابت سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔
खालिद को पहली बार आज़ादी से क़यादत के जौहर दिखाने का मौका मिला। उन्होंने चंद एक मुजाहिदीन को अपने साथ रख लिया और इनसे कासदों का काम लेने लगे। चंद भी भाग दौड़ करने लगे, लड़ते भी रहे। इस तरह उन्होंने मुजाहिदीन को जो लड़ने के काबिल रह गए थे यकजा करके मुनज़्ज़म कर लिया और इन्हें पीछे हटा लिया। गसानी भी पीछे हट गए और दोनों तरफ से तीरों की बौछारें बरसने लगीं। फ़िज़ा में हर तरफ तीर उड़ रहे थे। खालिद ने सूरत हाल का जायज़ा लिया, अपनी नफरी और इसकी कैफियत देखी तो उनके सामने यही एक सूरत रह गई थी कि मार का ख़त्म कर दें। दुश्मन को कमक भी मिल रही थी, लेकिन खालिद पसपा नहीं होना चाहते थे। पसपाई बजा थी, लेकिन ख़तरा ये था कि दुश्मन ताक़ुब में आएगा, जिसका नतीजा मुजाहिदीन की तबाही के सिवा कुछ ना होगा। खालिद ने सोच सोच कर एक दिलेराना फ़ैसला किया। वो मुजाहिदीन के आगे हो गए और गसानियों पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन ने जब अपने सपा सलार और अपने अलम को आगे देखा तो इनके हौसले तरोताज़ा हो गए। ये हल्ला इतना दिलेराना और इतना तेज़ था कि कसीर तादाद गसानी ईसाइयों के कदम उखड़ गए। मुजाहिदीन के हल्ले और इनकी ज़रबों में कहर था। मौरख लिखते हैं और हदीस भी है कि इस वक्त तक खालिद के हाथ में 9 तलवारें टूट चुकी थीं। खालिद दरअसल गसानियों को बखेर कर मुजाहिदीन को पीछे हटाना चाहते थे। इसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने अपने और मुजाहिदीन के जज्बे और इस्लाम के इश्क के बलबूते पर यह दिलेराना हमला किया था। हमला और हल्ला की शिद्दत ने तो पूरा काम किया, लेकिन गसानी मुजाहिदीन की गैर मामूली दलेरी से मरूब हो गए और पीछे हट गए। इनमें इंतशार पैदा हो गया। इसके साथ ही मुजाहिदीन के दाएं पहलू के सलार कतबा बिन कताता ने गसानियों के कलम में घुसकर इनके सपा सलार मालिक को कत्ल कर दिया। इससे गसानियों के हौसले जवाब दे गए और वह तादाद के अफराद के बावजूद बहुत पीछे चले गए और मुनज़्ज़म न रह सके। खालिद ने इसी तरह यह दिलेराना हमला कराया था कि मुजाहिदीन को तबाही से बचाया जा सके। वो उन्होंने कर लिया और मुजाहिदीन को वापसी का हुक्म दे दिया। इस तरह यह जंग हार जीत के बगैर ही ख़त्म हो गई। जब मुजाहिदीन खालिद बिन वलीद की क़यादत में मदीना में दाखिल हुए तो मदीना में पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि मुजाहिदीन पसपा होकर आ रहे हैं। मदीना के लोगों ने मुजाहिदीन को ताने देने शुरू कर दिए कि वो भाग कर आए हैं। खालिद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर मार्के की तमाम तर रवादायत पेश की। लोगों के ताने बुलंद होते जा रहे थे। खामोश हो जाओ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से फरमाया। ये मैदान जंग के भगोड़े नहीं, ये लड़ कर आए हैं और आइंदा भी लड़ेंगे। खालिद अल्लाह की तलवार है। इब्न हिशाम अक़दी और मगाज़ी लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज खालिद बिन वलीद का ख़ताब बन गए। सैफ़ुल्लाह, अल्लाह की शमशीर। इसके बाद ये शमशीर अल्लाह की राह में हमेशा बेनियाम रही। कबीला कुरैश का सरदार अली अबू सुफियान, जो किसी वक्त ललकार कर बात किया करता था और मुसलमानों के ग्रोह को मोहम्मद का ग्रोह कहकर इन्हें पल्ले ही नहीं बांधता था, अब बुझ के रह गया था। खालिद बिन वलीद के कबूल इस्लाम के बाद तो अबू सुफियान सिर्फ सरदार रह गया था। यूँ लगता था जैसे जंगो जदल के साथ इसका कभी कोई तल्लुक़ रहा ही नहीं था। उस्मान बिन तलहा और उमरू बिन अल-आस जैसे माहिर जंगजू भी इसका साथ छोड़ गए थे। इसके पास अभी अकरमा और सफ़वान जैसे सलार मौजूद थे, लेकिन अबू सुफियान साफ तौर पर महसूस करने लगा था कि इसकी यानी कुरैश की जंगी ताकत बहुत कमज़ोर हो गई है। तुम बुज़दिल हो गए हो अबू सुफियान, इसकी बीवी हिंद ने एक रोज़ इसे कहा। तुम मदीना वालों को मोहलत और मौका दे रहे हो कि वो लश्कर इकट्ठा करते चले जाएं और एक रोज़ आकर मक्का की ईंट से ईंट बजा दें। मेरे साथ रह कि कौन गया है हिंद? अबू सुफियान ने मायूसी के आलम में कहा। मुझे इस शख्स की बीवी कहलाते शर्म आती है जो अपने ख़ानदान और अपने कबीले के मकतूलैन के खून का इंतकाम लेने से डरता है। हिंद ने कहा, मैं कत्ल कर सकता हूँ। अबू सुफियान ने कहा, मैं कत्ल हो सकता हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ।